السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 77 اور 78 ہیں، اور یہاں پر سیکنڈ لاس رکوع مکمل ہو رہا ہے سورۃ المومن کا۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنے والے، سچی رہنمائی کو ٹھکرانے والے، سچے جو اللہ کے نبی ہیں اور اسی طرح اللہ کی سچی جماعتیں ہیں، ان کو ٹھکرانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے لیڈر بھی ان کی خبر گیری نہیں لیں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، اور وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے دو امراض ہیں۔ یہ لیڈر جہاں بھی، جس دور میں بھی ظالم حکمران ہوں گے تو دو بیماریاں ہوں گی۔ ایک تو فساد فی الارض کریں گے، زمین میں اللہ کے وسائل پر قابض ہو کر اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے۔ دوسرا تکبر کریں گے۔ جب تکبر کریں گے تو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو غلام بنائیں گے، ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزوں جو حالات موجود ہیں وہ پہلے ادوار کی طرح ہی۔ آج کا حکمران اختیارات کا مالک اور وسائل پر قبضہ کر کے جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ آج اپنے مخالفین کو نقصان پہنچا کے، گرفتار کر کے، زیادتیاں کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہ آ جائے۔ مجھے ذرا بتاؤ توجہ کر کے کہ فرعون کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ بچوں کو قتل کرواتا تھا کہ ہمارے مقابلے میں نہ کوئی آ جائے، اس نظام ظلم کو کوئی چیلنج نہ کر دے۔ تو آج کا ظالم فرعون حکمران کیا کرتا ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کہ میرے مقابلے میں کوئی نہ آ جائے۔ ان کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، گرفتاریاں کریں گے، ظلم اور تشدد کریں گے، بربریت کریں گے۔ یہ ہر دور کے ظالم حکمرانوں نے کیا ہے۔ ایک تو تفرحون فی الارض بغیر الحق، اور دوسرا بما کنتم تمرحون۔ نتیجہ آپ نے سن لیا، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ آج کی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے سچی جماعت کو صبر کی تلقین ہے۔ لیکن صرف صبر کی تلقین نہیں ہے،
بلکہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تکمیل بھی ہے۔ فاصبر، صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ مافیا ظالم حکمران تشدد کرتے ہیں تو ان حالات میں صبر کرنا چاہیے۔ تشدد کا مقابلہ تشدد میں آپ نہیں دے سکتے۔ لڑائی کا مقابلہ لڑائی سے کیسے کریں گے؟ حکمرانوں کے پاس تو وسائل ہیں، وہ تو آپ پہ مقدمے بنا دیں گے، وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے، غدار کہیں گے، دشمن کہیں گے، باغی کہیں گے، اور آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے تشدد کا مقابلہ عدم تشدد سے، صبر۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے خوف زدہ ہو کے اندر بیٹھ جاؤ۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پہ خاموش ہو جائیے، اپنی طاقت تیار کیجیے، جماعت تیار کیجیے، اور جب جماعت تیار ہو جائے گی تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا جو وعدہ ہے کہ آپ کو غالب کریں گے اللہ، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، توجہ رکھیے، بس اگر ہم دکھلا دیں گے آپ کو بعض وعدے جو ہم نے کیے ہیں، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ آپ صبر کریں، جماعت تیار کرتے رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور میدان عمل کے لیے تیار رہیں۔ جب میدان سجے گا تو اللہ کامیاب کرے گا۔ اللہ نے کامیاب کیا غزوہ بدر کے موقع پر، اللہ نے کامیاب کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ ہم دو ویسے ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کی ریاست تشکیل دینے کے بعد جب جہاد کا آغاز کرتے ہیں اور پھر قومی انقلاب کی تشکیل فتح مکہ کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پہ اللہ نے کامیاب کیا۔ پھر ایک تو قومی انقلاب ہے، وہ آپ نے زندگی میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتح مکہ کیا اور حجاز میں انقلاب آ گیا۔ اور دوسرا ہے بین الاقوامی انقلاب، او نتوفینک، جب ہم آپ کو وفات دے دیں گے، فإلینا یرجعون، ہماری طرف واپس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں بین الاقوامی انقلاب کی بنیادیں رکھ دیں، خطوط لکھے اور لشکر بھی تیار کر دیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو اللہ دنیا سے لے گئے، لیکن آپ کا کام جاری رہا، اور آپ کے جو خلفائے راشدین جید صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے جانشین ہیں، انہوں نے بین الاقوامی فتوحات قائم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو غالب کر دیا، دین اسلام کو بین الاقوامی سطح پر غالب کر دیا، عدل کا نظام قائم کیا، امن کا نظام قائم کیا، خوشحالی کا نظام قائم کیا، اور جن علاقوں کو فتح کیا ان علاقوں میں ان کی اقوام کو، جو وہاں کے رہنے والے تھے، ان کو حقوق دلوائے، ان کو غلامی سے نکالا، ظلم سے نکالا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے ہم نے تفصیلاً قصے بیان کر دیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض اللہ کے رسول ایسے بھی ہیں جن کے قصے بیان نہیں ہوئے۔ میرے عزیزوں، دو قسم کی لائنیں اللہ نے یہاں ارشاد فرما دی۔
ایک تو اللہ نے رسولوں کا ذکر کیا، جیسے آپ سنتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے بڑے اولو العزم نبی آئے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اور بہت ساروں کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی حکمت، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور ایک اور بات یاد رکھیے، جتنے بھی اللہ کے رسول آئے، وَمَا كَانَ لِرَسُول، اور نہیں ہے کوئی بھی رسول، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، جو اللہ کی آیات لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے، رہنمائی اور معجزات لے کے آئے، الا بإذن اللہ، مگر وہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی رسول کچھ بھی نہیں لا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، جتنی نشانیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، رہنمائی ہے اللہ کی طرف سے، اور اپنے اپنے دور کے مطابق، معروضی حالات کے مطابق جو معجزات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ معجزہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر، نبی کے ذریعے سے ایسا کام کرتے ہیں جو عام طور پہ وہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کرتے ہیں۔ نبی کا کمال نہیں ہوتا، نبی کا کمال صرف اتنا ہے کہ وہ اس دور کے مطابق دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ بے شمار معجزات ہیں انبیاء علیہ السلام کے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَخَاسِرًا، اور نقصان میں ہوتے ہیں، گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ آخری ان جملوں میں دو بڑی اہم اللہ نے رہنمائیاں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ کرتے ہیں اور سچی جماعتوں کو غالب کرتے ہیں، اور جو وہاں جھوٹے ہیں، جھوٹی جماعتیں ہیں، متکبرین ہیں اور ناجائز اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے وسائل پر قابض ہو کر ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ مبتلون ہے اور یہ نقصان میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، شعور حاصل کیجیے، اعلیٰ نظریات، اعلیٰ فلسفی اللہ جو پیش کر رہے ہیں ان کو سمجھیے، سچ کا ساتھ دیجیے، سچی جماعتوں کا ساتھ دیجیے، انسانیت کا ساتھ دیجیے، اور انسانیت سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرتا ہے وہ ظلم ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری پر عدل کا نظام قائم کیجیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔